الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی دعا ہے مولا کہ دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے. میں کو کیوں نہیں بھی پڑھنا دستہ سی آیا عرش کنوزی شانہ میں قرآنہ. حق سچ دی صاف کتاب ہمیں تیرے رب دا میں فرمانا میں قرآنہ. میں کو رکھ الماری بھول ویندی میں کو پڑھ غافل انسانا میں قرآنہ. میرے نال تو بندہ لا یاری تیری بخشش دا سامانا میں قرآنہ. تاریک شب میں سحر پیدا کر جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. اگر کثرت کو دبانا ہو قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. بسط احترام علماء کرام، معززین علاقہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اجتماع میں کامیابی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے میں اور آپ جمع ہیں. اللہ تعالی حضرت مولانا محمد عزیز اکبر قاسمی صاحب جنرل سیکرٹری پنجاب
پاکستان علماء کونسل، جنہوں نے بڑی محنت محبت سے اس پروگرام کو تشکیل دیا، خلاق عالم مخدوم محترم کی خدمات جلیلہ جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ بڑے حضرات جتنا بھی پیچھے کرسیوں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ آپ ہی سے اس اجتماع کا وقار ہے اور آپ ہی رونق محفل ہیں۔ چھوٹے بچوں کو پیچھے کر دیا جائے کیونکہ اکابرین کے خوبصورت بیانات ہونے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شور و غوغا میں یہ موقع ضائع کر بیٹھیں، ہم کچھ نہ پا سکیں۔ میں آخر میں جو ہمارے بزرگ علماء قراء تشریف رکھتے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ آگے کرسیاں خالی ہیں، آپ ادھر تشریف لے آئیں اور چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیں۔ اسٹیج کی زینت علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستان میں خطابت کے میدان میں ایک نام خطیب پاکستان، واعظ خوش الہان، مشفق مہربان دوست علامہ عمر فاروقی صاحب، اور موتیوں کی طرح جڑے علماء کرام، جماعت کے خوبصورت بہترین نوجوان احباب اور دوست اسٹیج کی زینت ہیں۔ بیان اور قرآن، تقریر اور ترتیب ضروری ہوا کرتی ہے۔ تقریر میں بغیر ترتیب کے تقریر نہیں ہوتی۔ چونکہ میرا واسطہ فن خطابت سے بھی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خطابت کا کورس بھی پڑھاتا ہوں، پڑھاتا رہا ہوں، پڑھاتا رہوں گا۔ تو میرے چونکہ بہترین دوست علماء بیٹھے ہیں، میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس سے ہمارے دونوں احباب کو فائدہ ہو۔ جو حضرات بیدار بیٹھے ہیں اور محبت اور خوشی سے آئے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیں اور سبحان اللہ سخاوت کے ساتھ سنا دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے کچھ آیات آپ کے سامنے، خانپور سے بھی ہمارے کافی اکابر علماء تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا فاروق صاحب بہترین عالم، مایہ ناز عالم ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے راجن پور والوں، ڈاکٹر اگر فوت ہو جائے اور اس کا پیچھے جو وارث ہے وہ پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، وہ کروڑ پتی ڈاکٹر کا وہی بیٹا ہی وارث ہوگا، چاہے وہ چلنے کے قابل نہیں، چاہے وہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبوت کی میراث علماء کے حصے میں آئی ہے۔ عالم جیسا بھی ہو، جس نے محمد عربی کے دین کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ وراثت اسی کے پاس آئی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کا بیٹا قابل احترام ہے، اس سے ہزاروں درجہ بہترین قابل احترام علماء کرام ہیں۔ اور اس طبقے کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت قبولیت سے نوازا ہے۔ جب تک اس طبقے کی میں اور آپ قدر نہیں کریں گے، میرے گھر میں قرآن کا ایک لفظ بھی داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، میں اور آپ، میرے اور چھوٹے اور بڑے، وہ علماء کرام کا احترام کرتے ہیں، وہ ٹھنڈی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ صرف آپ نہیں، جب ہم زمانہ طالب علمی میں تھے، دیہات کا ایک بوڑھا آیا،
اس نے پوچھا کہ حضرت یہاں فلاں بزرگ آئے ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ان کو کہا گیا حضرت کہ وہ تو واپس چلے گئے ہیں بزرگ، بیان بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی۔ مایوس اور اداس ہو کے کہتا ہے چلیں وہ آدمی مجھے ملوا دیں جس نے اس بزرگ سے مصافحہ کیا ہو، اس سے ملوا دیں۔ میں نے اپنے استاذی سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا بزرگوں کا معتقد ہے، محبت کرتا ہے، اسے کیا ملے گا بزرگوں کی محبت سے، علماء کی محبت سے؟ تو راجن پور والوں استاذی نے ایک تاریخی جملہ کہا، وہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ بیدار ہو کر مجھے پھر سخاوت سے سبحان اللہ سنا دیں۔ میرے استاذ محترم پروفیسر مولانا محمد مکی صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ اس احترام کے صدقے بہت بڑی دولت لے گیا ہے۔ میں نے پوچھا استاد جی وہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے اس کو 5 بیٹے دیے ہیں اور 5 بیٹیاں دی۔ 5 بیٹے دین کے عالم اور وارث ہیں، 5 بیٹیاں بھی قرآن کی قاریہ بھی ہیں اور عالمات بھی ہیں۔ جنہوں نے قدر کی پھر وہ دینی اور دنیاوی برکات لے گیا، اور جس نے قدر نہ کی وہ وحی کو اترتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے لیکن اس کا نام ابو جہل پڑ جاتا ہے۔ قدر نہیں کی، رشتہ دار قریبی ہے، کلمہ ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ راجن پور والوں دور سے بلال آتا ہے بھی غلام، نسل در نسل غلام، خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر۔ فرمایا کہ منڈی میں خریداری کے لیے بکنے کے لیے بلال آیا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے 10 روپے دوں گا۔ دوسرا آیا، منڈی کا اصول ہوتا ہے کہ بولی بڑھتی رہتی ہے، 10 سے 20 تک، 20 سے 40 تک، 40 سے 50 تک، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے۔ بلال کو خریدنے کے لیے ایک آدمی آیا، وہ کہتے ہیں میں اس کے 10 روپے دوں گا۔ دوسرے نے کہا یار اس کی امی بھی غلام ہے، اس کا ابا بھی غلام ہے، میں اس کے 9 روپے دوں گا۔ تیسرا آیا، وہ کہنے لگا اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں، ہونٹ موٹے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کو تو مفت بھی کوئی نہ خریدے، لیکن قربان جاؤں اس بلال کی عظمت پر، بلکہ اس کی جوتیوں پہ اپنا سب کچھ قربان کر دوں۔ جب وہ مخلص ہو کر، جب وہ مار کھا کے، جب وہ انکارے برداشت کر کے، جب وہ گرمی جھیل کے، جب وہ اپنے بہتے خون سے آگ کے انکارے بجھا کے میرے محمد کی قدموں میں آتا ہے تو اللہ نے انعام وہ دیا، اللہ نے شرف وہ دیا۔ فرمایا بلال آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کے رنگ کی زکوٰۃ نکالی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنگ کی زکوٰۃ نکالی ہے۔ جب آپ کے رنگ کی زکوٰۃ نکالی تو حوروں کے چہروں پہ آپ کے رنگ کا ٹکا لگا دیا ہے۔ یہاں بھی بلال زندہ باد ہے، وہاں بھی بلال زندہ باد ہے۔ ادا پہلے ٹھیک ہے ان کچھی کو ٹنگ پہ گیا ٹھیک ہے نا پہ بالکل ٹھیک ہے کو کشا کرنے ضرورت کہنے وسیحت نصیحت جری وہ کئی بھی موقع دیں انشاءاللہ پورا کرے سن کچھی نہ گھٹے میں سورہ لا خطیبہ آغاز میں کر بیٹھا ہوں چونکہ علماء دی محبت کو دیکھتے اکابرین دسائے شفقت کو دیکھتے محبت نال سبحان اللہ۔ جس نے ادب کیا وہ منزلیں پا گیا، جس نے ادب نہیں کیا وہ آنکھوں سے وحی اترتا دیکھ رہا ہے۔ نبی کے ایک صحابی ہیں ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو برزہ اسلمی پہلوان ہے، مشہور پہلوان ہے، اور مکہ مدینے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے محبوب کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، سنا ہے اگر آپ مجھ سے کشتی کریں جیت جائیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پٹخ دیا۔ نبوت کا کون مقابلہ کرے؟ کہنے لگا میرا پاؤں پھسل گیا تھا دوبارہ۔ آپ نے فرمایا جی بسم اللہ، لڑنے کے لیے آیا، آپ نے پٹخ دیا۔ کہتے حضرت وہ میں داؤ بھول گیا تھا، تیسری مرتبہ لڑے، میرے محبوب کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ نے پٹخ دیا۔ آپ نے فرمایا ابو برزہ اسلمی بات تجھے سمجھ نہیں آئے گی،
آپ ایسے کریں، ذرا میرے ساتھ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں۔ سامنے درخت کھڑا تھا، آپ نے اشارہ کیا، وہ اپنی قدموں سے نکل کے محمد پاک کے قدموں میں آ گیا۔ اس نے دیکھا، راجن پور کے روشن ضمیروں، آپ نے کہا اے درخت دوبارہ اپنی جگہ چلا گیا، دوبارہ چلا جا۔ وہ درخت چلا گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ لیس بوجہ کذاب، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ واقعی اللہ رب العالمین کا برگزیدہ محمد نبی ہے۔ اس لیے ایک عاشق نے کہا، فرمایا وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا۔ راجن پورا سخاوت نہ رجتے سبحان اللہ، چھوٹی موٹی نا، آخر والے بھی سبحان اللہ، میرے دل والی سائڈ پہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ۔